السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور علوم اسلامیہ کی مشہور و معروف، معتبر اور مستند اہم دینی کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی بخاری شریف کا درس بھی ہے جو سلسلہ وار الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آج کی نشست کا آغاز ہم حدیث نمبر 1354 سے کرتے ہیں۔ کتاب الجنائز، جنائز کا بیان چل رہا ہے، اسی ضمن میں حدیث نمبر 1354 سے آج کے درس کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ عن یونس عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبداللہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اخبرہ ان عمرا انطلق مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رہط قبل ابن صیاد حتی وجدوه یلعب مع الصبیان عند قطوم بنی مغالة وقد قارب ابن صیاد الحلم فلم يشعر حتی ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ ثم قال لابن صیاد تشهد انی رسول اللہ فنظر الیہ ابن صیاد فقال اشهد انک رسول الامیین فقال ابن صیاد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اتشهد انی رسول اللہ فرفضه وقال آمنت باللہ وبرسولہ فقال له ماذا ترى فقال ابن صیاد یأتینی صادق وکاذب فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلط علیک الامر ثم قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی قد خبأت لك خبیئا فقال ابن صیاد هو الدخ فقال اخسأ فلن تعدو قدرك فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعنی یا رسول اللہ اضرب عنقه فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یکنہ فلن تسلط علیہ وان لم یکنہ فلا خیر لك۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ہمیں عبدان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، یونس سے انہوں نے شہاب زہری سے انہوں نے کہا مجھے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کو خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور چند مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن صیاد کے پاس گئے، یہاں تک کہ اس کو اس حال میں دیکھا، اس حال میں پایا کہ وہ بچوں کے ساتھ بنی مغالہ، ایک قبیلے کا نام ہے، بنی مغالہ کے مکانوں کے پاس آس پاس اطراف کھیل رہا تھا، اور اس وقت ابن صیاد بلوغت کے قریب تھا، بالغ ہونے کے قریب تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، اس کو معلوم نہیں ہوا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ مارا، یعنی اس کی پشت پر اپنا ہاتھ آپ نے مارا اس کو متوجہ کرنے کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن صیاد سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن صیاد نے آپ کی طرف دیکھا، پھر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین یعنی ان پڑھ لوگوں کے رسول ہیں، مکے والوں کے رسول ہیں۔ پھر ابن صیاد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا میں اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لایا، یعنی جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان پر میرا ایمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ابن صیاد سے تم کیا دیکھتے ہو، تم کو کیا دکھائی دیتا ہے خواب وغیرہ میں؟ تو ابن صیاد نے کہا میرے پاس صادق اور کاذب، ایک سچا اور ایک جھوٹا آتا ہے، یعنی میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں، دونوں مختلف خبریں آتی ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، یعنی تمہارا معاملہ غلط ملت ہو گیا، مشکوک ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میں نے تمہارے لیے ایک بات چھپائی ہے دل میں، بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو ابن صیاد نے کہا وہ دکھ ہے، الدکھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دفع ہو جا، یعنی دور ہو جا، تو اپنی اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ وہی ہے، یعنی ابن صیاد ہی اگر دجال ہے جیسا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا، اگر یہی دجال ہے تو تم ہرگز اس پر مسلط نہیں کیے جاؤ گے، یعنی دجال کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، تم نہیں مار سکتے۔ اور اگر یہ وہ نہیں ہے، یعنی یہ دجال نہیں ہے ابن صیاد، تو پھر اس کو قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی خیر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اس حدیث شریف کی سند کے راوی ہیں عبدان،
یہ عبداللہ بن عثمان کا لقب ہے۔ نمبر 2 عبداللہ بن مبارک، نمبر 3 یونس بن یزید، نمبر 4 محمد بن مسلم شہاب زہری، نمبر 5 سالم بن عبداللہ بن عمر، نمبر 6 حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما۔ مشکل الفاظ کے معانی اور ابن سیاد کے دعوی نبوت کا بطلان۔ اس حدیث شریف میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے معنی بتائیں گے، اور ابن سیاد نے جو نبوت کا دعویٰ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ابن سیاد کی نبوت باطل ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، خاتم النبیین، اللہ نے آپ کو بنا کر بھیجا۔ ختم نبوت کا یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، جو بھی اس کا انکار کرے اور کسی بھی قسم کی نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے لیے تسلیم کرے تو وہ تمام مسالک اور تمام مکاتب فکر کے علماء کے پاس کافر ہے۔ اس حدیث شریف میں راحت کا لفظ آیا ہے، راحتا، اس کے معنی ہے 3 سے لے کر 10 تک لوگ، یعنی 3 سے لے کر 10 تک لوگوں کی جماعت کو عربی میں راحت کہتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں ابن سیاد کا لفظ ہے، یہ یہود سے تھا، یعنی یہ ابن سیاد یہودی تھا اور قبیلے بنو نجار کے خلفاء میں سے تھا۔ اس میں اور ایک لفظ اس میں حدیث شریف میں اتم کا لفظ آیا ہے، الف تا میم، اس کے معنی ہے قلعے کی طرح پتھر سے بنے ہوئے مضبوط مکان، اور اتم کی جمع آتی ہے آتام۔ بنو مغالہ یہ قبیلے کے معنی میں ہے۔ مغالہ ایک عورت کا نام ہے جس کی طرف یہ لوگ منسوب تھے، جس کی طرف ان لوگوں کی نسبت کی جاتی تھی۔ یہ عدی بن عمرو بن مالک بن نجار کی بیوی تھی مغالہ، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس جگہ بسنے والے اور اس خاندان کے لوگوں کو بنی مغالہ کہا جاتا ہے۔ الامیین کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے، جو لوگ امت العرب کی طرف منسوب ہوں، یہ لوگ لکھتے پڑھتے نہیں تھے، یعنی ان پڑھ لوگ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کو امیین کہا جاتا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ اپنی ماں سے ولادت کے طریقے پر ہوں، لکھتے نہ ہوں، یعنی جو پیدائشی ان پڑھ ہوں، ان کو امیین کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جو لوگ ام القریٰ کے رہنے والے ہیں، مکہ مکرمہ کے جو باشندے ہیں، ان کو امیین کہا جاتا ہے۔ امیین کے لفظ کے بارے میں 2-3 معنی اس کے بیان کیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا ابن سیاد سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دخان کا لفظ اپنے دل میں آپ نے چھپایا، پوشیدہ رکھا، اور اس سے پوچھا کہ میں نے تمہارے لیے ایک لفظ چھپایا ہے اپنے دل میں، تم بتاؤ وہ لفظ کیا ہے؟ تو وہ صرف دخ کہہ سکا، پورا لفظ بھی ادا نہیں کر سکا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا معاملہ تم پر مشتبہ کر دیا گیا، یعنی تم پر جو جھوٹی باتیں القاء کی جاتی ہے، شیطان تمہارے دل میں جو جھوٹی باتیں ڈالتا ہے، وہ جھوٹی باتیں ڈالنے والا تمہاری طرف وہ شیطان ہے۔ شیطان تمہارے دل میں القاء کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے اور تم کو سچی اور جھوٹی باتیں بتاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا میں نے تمہارے لیے ایک بات چھپائی ہے، میں نے تمہیں آزمانے کے لیے یا تمہارے باطل ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے سورہ دخان کی یہ آیت چھپائی ہے۔ یوم تأتی السماء بدخان مبین، سورہ دخان آیت نمبر 10، یعنی جس دن قیامت کے دن کے بارے میں ہے کہ جس دن واضح دھواں لائے گا آسمان، یعنی اتنا دھواں ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو دھوئیں کی کثرت کی وجہ سے پہچان نہیں سکیں گے۔ داؤدی نے کہا آپ کے ہاتھ میں سورہ دخان لکھی ہوئی تھی۔ ابن قرقول نے کہا ابن سیاد اس آیت تک نہیں پہنچ سکا، یا اس پر پورا لفظ دخان منکشف نہیں ہو سکا، یعنی ظاہر نہیں ہو سکا، اس لیے اس نے کہا وہ الدخ ہے، جو بات آپ نے اپنے دل میں چھپائی ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اپنے دل میں چھپایا تھا، تو ابن سیاد کو دخ کا بھی کیسے پتہ چل گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آہستہ سے بتایا تھا کہ میں نے یہ آیت چھپائی ہے دل میں، اور اس کو آزمانے کے لیے یا اس کے باطل پر ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے میں اس کو سے یہ پوچھ رہا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت چھپائی اور اپنے صحابہ کو آہستہ بتایا تاکہ ان کو بھی شرح صدر ہو جائے کہ ابن سیاد کو اس کا پتہ نہیں چل سکا، شیطان نے اس آیت میں سے دال خا کا لفظ سن لیا اور وہ ابن سیاد کو بتا دیا۔ تو ابن سیاد نے کہا آپ نے الدخ کو چھپایا ہے، یعنی دخان کا پورا لفظ بھی چونکہ شیطان بھی سن نہیں سکا، جتنا وہ سنا تھا اس نے
ابن سیاد کے دل میں وہ بات القاء کی، اس کے دل میں ڈال دی، اور جب وہ آپ کے دل کی بات پر مطلع نہ ہو سکا تو اس کو اپنی نبوت کا جو دعویٰ تھا، زعم تھا، وہ باطل ہو گیا۔ اگر وہ نبی ہوتا تو اس کو معلوم ہو جاتا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ جب وہ اس بات کا پتہ نہیں لگا سکا تو اسے پتہ چلا کہ وہ نبی نہیں ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، جب اس نے کہا کہ آپ نے الدخ چھپایا ہے تو آپ نے فرمایا دفع ہو جا، دور ہو جا، تو اپنی اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ شیطان جو تجھ کو باتیں، تیرے دل میں باتیں القاء کرتا ہے، تجھے بتاتا ہے، سچی جھوٹی باتیں مکس کر کے، مخلوط کر کے تجھ کو بتاتا ہے، تو اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا، اور تیری قدر، تیری حد یہی ہے۔ ابن سیاد کے دجال ہونے یا نہ ہونے کے متعلق علماء کے اقوال اور ان کے دلائل، کہ ابن سیاد دجال ہی ابن سیاد ہے یا ابن سیاد کوئی اور ہے اور دجال الگ ہے، سلسلے میں علماء کے اقوال اور ان کی دلیلیں بیان کرتے ہوئے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ دجال ابن سیاد ہے یا کوئی اور ہے۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم چند بچوں کے پاس سے گزرے جن میں ابن سیاد بھی تھا، بچے سب فرار ہو گئے، بھاگ گئے، اور ابن سیاد بیٹھا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں، یعنی تیرے ہاتھ مٹی میں ملوث ہوں، تیرے ہاتھوں میں مٹی ہو، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں، بلکہ آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں، اجازت عنایت فرمائیں کہ میں اس کی گردن مار دوں، اس کو قتل کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی ہے جو تمہارا خیال ہے، یعنی اگر یہ دجال ہی ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکو گے، کیونکہ دجال کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آپ تشریف لائیں گے اور دجال کو آپ قتل کریں گے۔ علامہ نووی نے کہا کہ ابن سیاد کا قصہ مشکل ہے اور اس کا معاملہ مشتبہ ہے، آیا یہ وہی مشہور مسیح دجال ہے یا یہ دجال نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے، فریب دینے والا اور اپنے معاملے کو مشتبہ کر کے، مشکوک، ڈاؤٹ فل کر کے پیش کرنے والا ہے۔ علماء نے کہا کہ اس باب کی ظاہر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی تھی کہ ابن سیاد مسیح دجال ہے یا مسیح دجال نہیں ہے، آپ کی طرف صرف دجال کی صفات کی وحی کی گئی تھی کہ دجال کن صفات کا حامل ہوگا، اور ابن سیاد میں قرائن محتملہ تھے، یعنی دجال میں جو نشانیاں بتائی گئی تھی بعض نشانیاں ابن سیاد میں پائی جاتی تھی، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ دجال ہے، اور نہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ دجال نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر یہ وہی ہے، یعنی اگر ابن سیاد ہی دجال ہے تو تم ہرگز اس کو قتل نہیں کر سکتے، تم اس کو قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ دجال کو قتل کریں گے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ رہا یہ استدلال، یہ دلیل کہ ابن سیاد مسلمان تھا اور دجال کافر ہے، اور یہ کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور ابن سیاد کی اولاد ہوئی، اور یہ کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا اور ابن سیاد مدینہ میں داخل ہوا اور وہ مکے کی طرف متوجہ ہوا، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کے وقت اور اس کے زمین میں نکلنے کے وقت اس کی خبر دی ہے، اور ابن سیاد کا واقعہ اس سے پہلے کا ہے۔ ابن سیاد کا اسلام ظاہر کرنا اور اس کا حج ادا کرنا اور جہاد کرنا، اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ وہ دجال کا غیر ہے، یعنی غیر دجال ہے۔ علامہ خطابی نے کہا کہ ابن سیاد کے بڑے ہونے کے بعد متقدمین کا اس کے متعلق اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس نے نبوت کے قول سے توبہ کر لی تھی اور مدینے میں مر گیا تھا۔ علامہ خطابی نے کہا کہ حضرت ابن عمر اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم قسم کھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اور وہ اس میں شک نہیں کرتے تھے، ان کو بالکل یقین تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اور اس بات پر وہ قسم بھی کھایا کرتے تھے۔
حضرت جابر سے کہا گیا کہ وہ اسلام لے آیا تھا، تو انہوں نے کہا خواہ وہ اسلام لے آیا ہو، یعنی دجال کافر ہوگا جبکہ ابن سیاد مسلمان ہیں۔ جب یہ کہا گیا ان سے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اگرچہ کہ اسلام ہی کیوں نہ لا لے، وہ ہماری نظر میں دجال ہے۔ پھر ان سے کہا گیا، دجال کی ایک نشانی بتائی گئی کہ وہ مدینہ منورہ میں اور مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ان دونوں مقدس شہروں میں داخل ہونا حرام ہے۔ اگر داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اس کا رخ دوسری طرف موڑ دیں گے، فرشتے وہاں حفاظت کے لیے متعین ہوں گے اور وہ دجال کو مدینہ اور مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ جبکہ ابن سیاد مدینہ میں تھا اور مکہ بھی گیا حج کے لیے، تو انہوں نے کہا خواہ وہ مکہ میں داخل ہو گیا ہو تب بھی وہ ہماری نظر میں دجال ہے۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد میں سند صحیح کے ساتھ یہ روایت ذکر کی کہ یوم حرہ سن 64 ہجری میں جو یزید کی طرف سے حرہ کے مقام پر جو جنگ ہوئی اور اس نے مکہ مکرمہ پر لشکر کشی کی اور ایک لشکر بھیجا، اور اس کے لشکر نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں فتنہ اور فساد برپا کیا، اس موقع پر حرہ کے موقع پر بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کے، حرہ کے موقع پر ہم نے ابن سیاد کو گم پایا، یعنی ابن سیاد حرہ کا واقعہ پیش آنے سے پہلے تک نظر آتا تھا، اس کے بعد سے وہ غائب ہو گیا ہماری نظروں سے، وہ ہم کو پھر دوبارہ نظر نہیں آیا۔ اس سے وہ روایت باطل ہو جاتی ہے کہ ابن سیاد مدینہ میں مرا تھا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی۔ امام ابو داؤد نے سند صحیح کے ساتھ یہ روایت ذکر کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ کہتے تھے، اللہ کی قسم مجھے یہ شک نہیں کہ ابن سیاد ہی مسیح دجال تھا۔ امام بیہقی نے اپنی کتاب البعث والنشور میں کہا ہے کہ لوگوں کا ابن سیاد کے معاملے میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ آیا وہ دجال تھا یا نہیں۔ ابن سیاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیوں نہیں کیا، جبکہ اس نے آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے باوجود اس کو قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ابن سیاد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر بھی آپ نے اس کو قتل نہیں کیا، اس کے قتل کا حکم آپ نے صادر نہیں فرمایا، امام بیہقی وغیرہ نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ اس وقت بالغ نہیں تھا، اس جواب کو قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختیار کیا ہے کہ وہ نابالغ تھا، اس لیے اس کو قتل نہیں کیا گیا۔ دوسرا جواب، ابن سیاد اس زمانے میں تھا جب یہودیوں سے آپ کی صلح تھی اور وہ آپ کے حلیف تھے۔ ابن سیاد یہودی تھا اور یہودیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی، صلح کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کیا۔ علامہ خطابی نے معالم السنن میں اسی جواب پر اعتماد کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے مکے سے ہجرت کر کے، تو آپ کے اور یہودیوں کے درمیان صلح نامہ لکھا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کسی کو نہیں بھڑکائیں گے اور ان کے معاملات کو ان پر چھوڑ دیں گے، اور ابن سیاد بھی انہی میں سے تھا، انہی یہودیوں میں سے تھا جن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی تھی۔ آیت دخان کو دل میں چھپانے کی توجیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے باطل ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے، ابن سیاد کو آزمانے اور اس کا امتحان لینے کے لیے آپ نے سورہ دخان کی آیت ہی کو دل میں کیوں چھپایا؟ علامہ خطابی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں آیت دخان کو چھپا کر ابن سیاد کا امتحان لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبریں پہنچتی تھیں کہ وہ یعنی ابن سیاد علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، تو آپ نے اس کا امتحان لیا تاکہ آپ پر حقیقت حال ظاہر ہو جائے اور آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر یہ ظاہر کر دیں کہ اس کا غیب جاننے کا دعویٰ باطل ہے، حق کے خلاف ہے، اور وہ کاہن اور ساحر ہے، یعنی خبر دینے والا اور جادوگر ہے۔ اس کے بعد شیطان آتا ہے اور اس کی زبان پر وہ باتیں ڈالتا ہے جو شیطان اپنے کاہنوں کی طرف ڈالتے ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمان سے فرشتوں اور اللہ کے درمیان جو باتیں ہوتی تھی ان باتوں میں سے کچھ باتیں چوری کر لیتے، استراق سماع، یعنی ان باتوں کو چوری کر کے وہ کاہنوں کے دل میں ڈالتے تھے، تو کاہنوں کو جب کوئی ایک بات معلوم ہوتی تو ایک سچ بات کے ساتھ وہ 99 جھوٹ باتیں ملا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے، تو ان باتوں میں سے کوئی ایک بات سچ نکلتی تھی۔
بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں یہ آیت چھپائی، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، سورہ دخان آیت نمبر 10، اور فرمایا میں نے تمہارے لیے ایک بات چھپائی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، یعنی ابن سیاد نے کہا وہ الدخ ہے، یعنی پورا کلمہ بھی وہ ادا نہیں کر سکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دفع ہو جا، دور ہو جا، تو اپنی اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی تو کاہنوں کے درجے سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جس طرح شیاطین لمبی چوڑی بات کا صرف ایک لفظ، یعنی کوئی طویل بات ہوتی ہے تو اس کا ایک لفظ کاہنوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور کاہن اس کے ساتھ ننیہ نو جھوٹ لگا کر پیش کرتے ہیں، سو تیرا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس کے برخلاف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف اللہ تعالیٰ علم غیب کی وحی نازل فرماتا ہے، اور وہ وحی واضح اور کامل اور مکمل ہوتی ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ کی طرف بھی اللہ تعالیٰ غیب کا الہام فرماتا ہے اور ان کو بھی غیب کا مکمل کشف ہو جاتا ہے، یعنی جو باتیں چھپی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو بتا دیتا ہے۔ پس ابن سیاد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے درجے تک تو کیا پہنچتا، وہ تو اولیاء اللہ کے درجے تک بھی نہیں پہنچا تھا، وہ صرف کاہن تھا، جوتشی تھا، خبر دینے والا تھا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں تھا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر جو کہا تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، تو اسے معلوم ہوا کہ آدمی اپنے گمان کی بنیاد پر قسم کھا سکتا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گمان یہ تھا، آپ کا ظن یہ تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اور انہوں نے اس پر قسم کھائی۔ باب مذکور، یعنی اس باب کی یہ حدیث شرح صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 803 حدیث نمبر 7226 پر مذکور ہے۔ اس کی شرح کے عنوان اس طرح ہیں: نمبر 1 ابن سیاد کا بیان، نمبر 2 ابن سیاد کے متعلق اہل اسلام کی رائے، نمبر 3 دعوی نبوت کے باوجود ابن سیاد کو قتل نہ کرنے کی وجہ، نمبر 4 ابن سیاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان کی وضاحت، نمبر 5 ابن سیاد کی اصلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈاؤٹ اشتباہ کی تحقیق، نمبر 6 دجال کے متعلق اہل اسلام کے نظریات، علماء کرام کے اقوال۔ حدیث نمبر 1355 وقال سالم سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول انطلق بعد ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بن کعب الى النخل التي فيها ابن سیاد وهو يختل ان يسمع من ابن سیاد شيئا قبل ان يراه ابن سیاد فرآه النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو مضطجع يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة فرأت ابن سیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن سیاد يا صافي وهو اسم ابن سیاد هذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فثار ابن سیاد فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لو تركته بينا وقال شعيب في حديثه فرفضه رمرمة أو زمزمة وقال عقيل رمرمة وقال معمر رمزة۔ اور سالم نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ان کھجوروں کے درختوں کی طرف تشریف لے گئے جن میں ابن سیاد تھا، اور آپ یہ تدبیر کر رہے تھے کہ ابن سیاد کے دیکھنے سے پہلے آپ اس کی کوئی بات، اس کو کچھ بات کرتے ہوئے سن لیں۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ وہ ایک چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا، اس میں اس کی گنگناہٹ کی آواز آ رہی تھی، کچھ وہ کہہ رہا تھا اپنے منہ میں، لیکن صاف سنائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ ابن سیاد کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اس وقت آپ کھجور کے درختوں کی آڑ میں چھپے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر پہنچ کر ابن سیاد کی گفتگو آپ سننا چاہتے تھے۔ ابن سیاد کے آپ کو دیکھنے سے پہلے آپ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ابن سیاد کے دل میں کیا ہے اور وہ کیا باتیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ ایک چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا اور وہ منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ لیکن اس کی ماں نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چھپ کر ابن سیاد کو دیکھ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اے صاف، یہ ابن سیاد کا نام ہے، صاد الف فا۔ اس کی ماں نے ابن سیاد سے کہا اے صاف، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابن سیاد
فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ یعنی ابن سیاد کی ماں اگر ابن سیاد کو چھوڑ دیتی، اس کو آگاہ نہ کرتی اور اس کو یہ نہ بتاتی کہ میں آ گیا ہوں، تو اس کا معاملہ منکشف ہو جاتا، ظاہر ہو جاتا، یعنی اس کا معاملہ سامنے آ جاتا۔ اور شعیب نے اپنی حدیث میں کہا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ رمرمتن یا زمزمتن، یہ اس حدیث شریف میں کریمہ آیا ہے، وہ ہے کہ ابن سیاد لیٹا ہوا تھا ایک چادر اوڑھ کر، فیہا رمزتن اور زمرتن، دو کلمے استعمال ہوئے ہیں، بعض نے کہا کہ یہ رمرمہ ہے یا زمزمہ کا لفظ ہے، اور عقیل نے کہا کہ رمرمہ ہے، اور معمر نے کہا کہ رمزہ ہے، اس کے معنی ہے گنگناہٹ، منہ میں کچھ بڑبڑانا جو صاف طور پر واضح نہ ہو کہ انسان کیا کہہ رہا ہے۔ بعض الفاظ کے معنی، یہ رمرمہ کا لفظ عقیل کہتے ہیں کہ رمرمہ کا لفظ آیا ہے حدیث شریف میں، اور معمر نے کہا کہ رمزہ کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی ہے گنگناہٹ کے، یعنی غیر واضح گفتگو، غیر واضح بات۔ حدیث کے اس ٹکڑے کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ بعض الفاظ کے معنی، علامہ عینی لکھتے ہیں اس سے پہلے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ذکر کی گئی تھی، یہ اس کا تتمہ ہے، یعنی اس کو کمپلیٹ کرنے والی بات ہے۔ اس میں مذکور ہے، بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد، اس واقعے کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے، یعنی پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر چند صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ اس پہلے واقعے کے بعد پھر آپ دوبارہ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھجور کے درختوں کی طرف سے آپ تشریف لے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ چھپ کر خاموشی سے ابن سیاد کا کلام سنیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ جادوگر ہے یا کاہن ہے، یعنی غیب کی خبریں دینے والا ہے اندازے پر۔ یہ معلوم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ خفیہ طور پر چھپ کر گئے تھے۔ اس وقت ابن سیاد ایک چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا۔ اس حدیث شریف میں رمزتن یا زمرتن کا لفظ آیا ہے، اور عقیل نے کہا رمرمہ، اس کے معنی ہے کلام خفی، پوشیدہ گفتگو، ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئے، انسان جو ادا کرے، یعنی اس کے ہونٹوں اور نتنوں سے گنگناہٹ کی آواز نکل رہی تھی۔ ناک کے جو دو سوراخ ہیں اس کے، اور اس کے کا منہ ہل رہا تھا، ہونٹ ہل رہے تھے اور ناک بھی اس کی ہل رہی تھی، اس سے یہ اندازہ ہوا کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حدیث نمبر 1356، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو ابن زید عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ہمیں سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں حماد نے بیان کیا، اور وہ ابن زید ہیں، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے، اس کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکے کے سرہانے بیٹھ گئے، آپ نے اس سے فرمایا اسلام قبول کر لو۔ اس یہودی لڑکے کا باپ بھی اس کے پاس موجود تھا، سو لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام قبول کرنے کے لیے فرمایا تو لڑکے نے اپنے باپ کو دیکھا، تو لڑکے کے باپ نے کہا تم ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپ کا حکم مان لو۔ لہذا وہ لڑکا اپنے والد کو دیکھنے کے بعد، ان کے کہنے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آپ باہر تشریف لائے، اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے اللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کو دوزخ سے نجات دی، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ یہ یہودی لڑکا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا بیمار ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزاج پرسی فرمائی اور اس کو دعوت دی اسلام کی، آپ نے اس کو تلقین کی اور فرمایا کہ اسلام قبول کر لو، کیونکہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے
جو جہنم سے نجات کا ضامن ہے، ضمانت دے سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہودیت چھوڑ کر مسلمان ہو جاؤ۔ تو لڑکے کے والد بھی وہاں موجود تھے، تو لڑکے نے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد بھی رضامندی ظاہر کیا اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، آپ جو فرما رہے ہیں اس بات کو قبول کر لو۔ تو فوراً وہ لڑکا، یہودی لڑکا مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر نکلے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ کافر سے اور نو عمر یعنی کم عمر لڑکوں سے خدمت لینا، اور اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرنا اور ان کو اسلام کی دعوت دینے کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کے والد کے سامنے اس یہودی لڑکے کو اسلام کی دعوت دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ فرض کیا کہ آپ اللہ کے بندوں کو اسلام کی دعوت دیں، دین اسلام کی طرف بلائیں، اور اس فرض کی ادائیگی میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کریں۔ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے آپ ہمیشہ مستعد رہیں، اور کوئی اگر ملامت کرے، برا بھلا کہے اس سلسلے میں، تو اس کی ملامت اور اس کی برا بھلا کہنے کی آپ فکر نہ کریں۔ اس حدیث شریف میں اہل ذمہ کی عیادت کا ثبوت ہے۔ اہل ذمہ یعنی وہ کافر جو دارالاسلام میں، اسلامی مملکت میں ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر رہتے ہوں، ان کی عیادت کی جا سکتی ہے، ان کی مزاج پرسی کی جا سکتی ہے، خصوصاً جب وہ ذمی پڑوسی ہو، نہ صرف ذمی ہو بلکہ پڑوسی ہو، تو پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کا حق ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں محاسن اسلام کی خوبیوں کا اظہار ہے کہ اسلام چاہے کوئی شخص ذمی ہو یا کافر ہو یا حربی ہو، اگر بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی اس کی عیادت سے نہیں روکتا، اور اس کے ساتھ زیادہ الفت کا اظہار ہے تاکہ وہ اسلام کے قبول کرنے میں رغبت کریں، کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو یا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو، اگر اس کی عیادت کریں، اس کی مزاج پرسی کریں، اس کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کی مدد کریں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ اس حدیث شریف میں کافر سے اور لڑکوں سے خدمت لینے کا ثبوت ہے۔ کافر ہو یا مشرک، اس سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، اور اس میں بچوں اور لڑکوں پر اسلام پیش کرنے کا ثبوت ہے، یعنی اگر کوئی بچہ ہو، نابالغ بھی ہو، تو اس پر اسلام پیش کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی لڑکے کے مسلمان ہونے پر آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، یعنی اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو دوزخ سے نجات دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کو کفر اور اسلام کا پتہ ہو، اس کے باوجود وہ کفر پر برقرار رہے، تو وہ دوزخ کی آگ کا مستحق ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1357، حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال قال عبید اللہ سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقول کنت انا و امی من المستضعفین انا من الولدان و امی من النساء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ہمیں علی بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبید اللہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اور میری والدہ ضعیف لوگوں میں سے تھے، یعنی میں بچوں میں سے تھا اور میری والدہ عورتوں میں سے تھی۔ جو لوگ ضعیف ہیں اور بچے ہیں اور جن کو راستہ نامعلوم ہو، ان پر ہجرت فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا، ہجرت کو فرض قرار دیا کفار کے مظالم سے بچنے کے لیے، اور پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام پر ہجرت فرض فرمائی۔ البتہ وہ لوگ کمزور مسلمان جو ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور جن کو راستہ معلوم نہیں ہے، کمزور مرد ہوں یا کمزور عورتیں ہوں یا بچے ہوں، تو ان پر ہجرت فرض نہیں ہے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں بچوں میں سے تھا اور میری والدہ کمزور مسلمانوں میں سے تھی، اس لیے ہم لوگ ہجرت نہیں کیے۔ اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تعلیقاً یعنی صحابی کے قول کے ساتھ ذکر کیا تھا، اور وہاں اس کی تشریح گزر چکی۔ حدیث نمبر 1358، حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال ابن شہاب یصلی علی کل مولود متوفى وان کان لغیۃ من اجل انہ ولد علی فطرۃ الاسلام یدعی ابواہ الاسلام او ابوہ خاصۃ وان كانت امه على غیر الاسلام اذا استحل صارخا صلی علیہ ولا یصلی
علی من لا یستحل من اجل انہ ثقۃ فإن ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کان یحدث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہمیں ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے خبر دی، انہوں نے کہا ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ ہر فوت شدہ، ہر انتقال کیے ہوئے بچے کی نماز جنازہ پڑھتے تھے، خواہ وہ کسی مذہب کا بچہ ہو، کیونکہ وہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، یعنی پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے مذہب حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہر پیدا ہونے والے میں رکھی ہے۔ اس کے ماں باپ اسلام کے مدعی ہیں یا خصوصاً اس کا باپ، خواہ اس کی ماں اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر ہو۔ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد آواز سے روئے گا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یعنی اگر بچہ زندہ پیدا ہونے والا اگر زندہ ہو کر یعنی زندہ پیدا ہو اس کے بعد مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور جو پیدا ہونے کے بعد آواز سے نہیں روئے گا یعنی جو مردہ پیدا ہوگا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ناتمام بچہ ہو، مکمل کمپلیٹ بچہ نہ ہو، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والے کے اندر مذہب حق کو قبول کرنے کی، ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اس بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی ماں باپ جیسے ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے مذہب پر بچے کو ڈھالتے ہیں، ورنہ فی الحقیقت ہر پیدا ہونے والا دین اسلام کو لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ماں باپ اس کو اگر یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہیں عیسائی ہیں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، یا اگر آتش پرست ہیں آگ کی پوجا کرنے والے ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے چوپائے ہیں سب مکمل جسم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جانور بھی پورے مکمل جسم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کیا تم ان میں سے کسی کو کان کٹا ہوا یا نکٹا دیکھتے ہو؟ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جانور ناقص پیدا ہو؟ نہیں۔ تو اسی طرح ہر پیدا ہونے والا دین حق کو قبول کرنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سورہ روم کی آیت نمبر 30 کی تلاوت فرمائی، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی اللہ نے جس فطرت پر بناوٹ پر لوگوں کو پیدا کیا ہے وہی فطرت اصل فطرت ہے، اور اسی فطرت کی وجہ سے ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس حدیث شریف کے راوی ہیں ابو الیمان الحکم بن نافع حمصی، نمبر 2 شعیب بن ابی حمزہ الحمصی، نمبر 3 محمد بن مسلم بن شہاب زہری، نمبر 4 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حدیث مذکور میں، اس حدیث شریف میں فطرت کے کئی معانی اور ان پر حافظ ابن عبد البر کے اعتراضات، اور مصنف کے نزدیک فطرت کا محمل کیا ہے، یعنی فطرت سے کیا مراد ہے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک جماعت نے کہا کہ فطرت سے مراد یہاں پر وہ خلقت ہے جس پر بچہ پیدا ہوتا ہے، مولود پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ مولود کو کفر یا ایمان پر یا معرفت اور انکار پر پیدا کیا جائے، یعنی وہ یہ نہیں مانتے کہ کوئی پیدا ہونے والا کفر پر یا ایمان پر یا شناخت پر یا انکار پر پیدا ہوتا ہے، اور مولود کو غالباً اس کے اعضاء کی سلامتی کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے، یعنی عموماً پیدا ہونے والے پورے اعضاء کی سلامتی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اس میں ایمان ہوتا ہے نہ کفر، اور نہ انکار ہوتا ہے اور نہ معرفت۔ پھر جب ان میں تمیز آتی ہے، شعور آتا ہے، تو پھر وہ ایمان وغیرہ کا اعتقاد رکھتے ہیں، شعور کی منزل میں جب قدم رکھتے ہیں، عقل آتی ہے، سمجھ بوجھ جب پیدا ہوتی ہے، تو پھر یہ ایمان اور کفر کا معاملہ آتا ہے۔ انہوں نے حدیث کے ان الفاظ سے دلیل پیش کی ہے، جیسے چوپائے، پس بچے ولادت کے وقت ان چوپایوں کی طرح ہوتے ہیں جن کے اعضاء، جن کے پارٹس بدن کے اعضاء سلامت ہوتے ہیں، پس جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو شیاطین ان پر غالب آ جاتے ہیں، غالب ہو جاتے ہیں، پس ان میں سے اکثر کافر ہو جاتے ہیں سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بچا لے، اور اگر وہ اپنی پیدائش کے وقت ایمان یا کفر پر پیدا کیے جاتے تو وہ اس سے کبھی بھی منتقل نہیں ہو سکتے تھے، حالانکہ تم ان کو اس حال میں پاتے ہو
کہ وہ ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں پھر ایمان لاتے ہیں، اور یہ محال ہے کہ بچے کو اپنی ولادت کے وقت ذرا سی بھی عقل ہو۔ کوئی بھی بچہ پیدا ہونے والا عقل لے کر پیدا نہیں ہوتا، اس کو کوئی سمجھ بوجھ اور شعور نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حال میں ان کی ماؤں کے پیٹ سے نکالا ہے کہ ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 76 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، ظاہر کیا، پیدا کیا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، اور اس نے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بنائے تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ پس جس کو کسی چیز کا علم نہ ہو اس کو کفر یا ایمان یا معرفت یا انکار کا علم ہونا محال ہے۔ حافظ ابو عمر ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ فطرت کے جتنے معانی بیان کیے گئے ہیں ان میں یہ سب سے صحیح معنی ہے۔ ایک جماعت نے یہ کہا کہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یا آپ نے فرائض کے نازل ہونے سے پہلے فرمایا تھا، کیونکہ اگر ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنانے سے پہلے مر جاتے تو وہ اپنے ماں باپ کا وارث نہ ہوتا، کیونکہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا، دونوں کا دین الگ ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے، حالانکہ وہ بچہ جو فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ ان کا وارث ہوتا ہے۔ پس جب فرائض نازل ہوئے، جیسے نماز کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام ہیں اور دیگر احکام اسلام ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے ماں باپ کے دین پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسری جماعت نے یہ کہا کہ فطرت سے مراد یہاں پر اسلام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، سورہ روم آیت نمبر 30، اللہ کی وہ فطرت جس نے اس پر لوگوں کو پیدا کیا۔ سلف صالحین یعنی بزرگان دین اور جو ائمہ ہیں معتبر، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں فطرت سے مراد دین اسلام ہے۔ عکرمہ، مجاہد، حسن، ابراہیم، ضحاک اور قتادہ نے کہا کہ لا تبدیل لخلق اللہ کے معنی ہے اللہ کے دین میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور ان کا استدلال یعنی ان کی دلیل یہ حدیث شریف ہے۔ عیاض بن حمار مجاشعی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں سے فرمایا، کیا میں تم کو وہ حدیث نہ بیان کروں جو مجھ سے اللہ نے کتاب میں بیان فرمائی ہے، یعنی قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو حنفائے مسلمین پیدا فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اور آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے دین حق پر پیدا فرمایا، مسلمان بنایا۔ یہ ایک طویل حدیث شریف ہے، یہ اس کا جز ہے، معجم کبیر جلد 17 صفحہ 363 پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اور حنیف کے معنی ہے مسلمان، یعنی باطل دینوں سے منہ موڑ کر دین حق کی طرف مائل ہونے والے کو حنیف کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ حنیف مسلم تھے، یعنی دین حق پر وہ قائم تھے اور دین اسلام کے وہ علم بردار تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 67۔ اللہ تعالیٰ نے حنیف کی تفسیر مسلم کے ساتھ فرمائی ہے، حنیفا مسلمہ، اور یہ بالکل ظاہر ہے اور اس میں کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، کوئی خفا نہیں ہے، کوئی پوشیدگی نہیں ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے حنیف اور مسلم بنایا۔ ایک قول یہ ہے کہ حنیف وہ ہے جو دین ابراہیمی پر ہو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنے والا ہے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ پھر اس شخص کا نام الحنیف رکھا گیا جو ختنہ کراتا ہو اور زمانہ جاہلیت میں حج کرتا ہو اور زمانے میں حنیف مسلمان ہے۔ جن علماء نے کہا کہ فطرت سے مراد اسلام ہے، انہوں نے اس حدیث سے بھی دلیل پیش کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، یا یہ فرمایا 5 چیزیں فطرت ہیں۔ نمبر 1 ختنہ کرانا، نمبر 2 زیر ناف بال کاٹنا، نمبر 3 ناخن تراشنا، نمبر 4 بغل کے بال نکالنا، اور نمبر 5 مونچھیں کم کروانا، اور یہ اسلام کی سنتیں ہیں۔
امام اوزاعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب زہری سے پوچھا کہ ایک شخص پر مسلمان غلام کو آزاد کرنا واجب ہے، اگر وہ بچے کو یا دودھ پیتے کو آزاد کر دے تو آیا اس کا واجب ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ تو ابن شہاب نے فرمایا ہاں، کیونکہ وہ فطرت۔ امام اوزاعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب زہری سے پوچھا کہ ایک شخص پر مسلمان غلام کو آزاد کرنا واجب ہے، اگر وہ بچے کو یا شیر خوار کو دودھ پیتے بچے کو آزاد کر دے تو کیا اس کا واجب ادا ہو جائے گا؟ تو ابن شہاب نے فرمایا ہاں، کیونکہ وہ فطرت پر پیدا ہوا، یعنی بچہ اور شیر خوار بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوا ہے، یعنی اسلام پر۔ اس قول کی بنا پر حدیث شریف میں جو الفاظ آئے ہیں، جیسے چوپائے ہیں، چوپائے سب سلامت رہتے ہیں، ان کے سب مکمل جسم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کیا تم ان میں کوئی کن کٹا یا ناک کٹا دیکھتے ہو؟ یعنی کوئی ایسا جانور پایا جاتا ہے جو پیدا ہوئے جب جس کا کان کٹا ہوا ہو یا ناک کٹی ہوئی ہو؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بچے کو کفر سے سلامت اور مومن و مسلمان پیدا کیا گیا، اس میثاق پر، اس وعدے پر، اس عہد پر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے لیا تھا، جب ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا اور ان کو ان کے نفسوں پر گواہ کر کے فرمایا تھا۔ میثاق جو اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے لیا تھا، جبکہ پوری نسل آپ کی پشت میں موجود تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، سورہ اعراف آیت نمبر 172، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان سب نے جواب دیا تھا کیوں نہیں، یعنی آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اس کی الوہیت کا، اور اس کو اپنا رب تسلیم کیا تھا۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ہر مولود، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس ارشاد میں فطرت سے مراد اسلام اگر لیں تو یہ محال ہے، فطرت سے اسلام مراد لینا مشکل ہے، کیونکہ اسلام اور ایمان اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالارکان ہے۔ اسلام نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا، دل سے یقین کرنے کا، اور اعضاء اور جوارح سے عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ یعنی اسلام نام ہے زبان سے اقرار کرنے اور دل سے یقین کرنے اور اعمال صالحہ کو بجا لانے کا، اور یہ معنی نو مولود، نئے پیدا ہونے والے بچے میں نہیں پائے جاتے۔ اور کلام عرب میں، عرب کے کلام میں فطرت کے کئی معنی آتے ہیں، اور دودھ پیتے بچے کو آزاد کرنا مومن کو آزاد کرنے کی طرف سے اس لیے کافی ہوگا کہ اس کے ماں باپ مومن ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ کے اعتبار سے، ماں باپ کی تبعیت میں، ماں باپ کی اتباع میں بچے کو مومن مسلمان کہا جا رہا ہے، کیونکہ ماں باپ مسلمان ہیں۔ مصنف کے نزدیک اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں اسلام کو قبول کرنے کی استعداد، صلاحیت ہوتی ہے، اور یہی اس حدیث شریف میں فطرت کا معنی ہے۔ فطرت کے معنی یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والے کے اندر ہدایت کو، اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، پھر بھی اس کے ذہن میں اسلام کو قبول کرنے کی، ہدایت کو قبول کرنے کی استعداد اور کیپیسٹی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب اس کو اسلام کی تبلیغ کی جاتی ہے، اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، تو وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اگر اس کے ذہن میں قبول اسلام قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو وہ بعد میں کیسے مسلمان ہوتا؟ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر چمکدار ہیرے کو کیچڑ میں ڈال دیا جائے تو اس کی چمک چھپ جاتی ہے، مٹتی نہیں ہے، پھر اگر اس کو پانی سے دھو دیا جائے تو اس کی چمک پھر دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بے شک اس میں اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنے، دل سے یقین کرنے، اور عمل بالارکان یعنی عمل بالارکان کا مصداق نہیں پایا جاتا، لیکن اس میں اللہ کی توحید کا اقرار کرنے اور اس کی توحید کی تصدیق کرنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اس میں یہ صلاحیت ساری زندگی باقی رہتی ہے، خواہ وہ عملی طور پر یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مجوسی ہو۔ اور جو علماء کہتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلام کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے، اسلام کو، ہدایت کو قبول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اور اس تعریف پر علامہ ابن عبد البر کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 1359۔ حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء ثم يقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ہمیں عبدان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں یونس نے خبر دی زہری سے، انہوں نے کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح چوپایا جانور صحیح سالم بچہ جنتا ہے، پیدا کرتا ہے، کیا تم اس میں کان کٹا یا ناک کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آیت پڑھی، اللہ کی وہ فطرت بناوٹ جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی مضبوط اور پائیدار دین ہے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1358 میں گزر چکی۔ باب نمبر 80 باب اذا قال المشرک عند الموت لا الہ الا اللہ۔ جب کوئی مشرک موت کے وقت مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھے، اس سے مراد یہ ہے کہ مشرک اپنی زندگی میں موت کے معائنے کے وقت، موت کو سامنے دیکھنے کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کو نفع نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، سورہ انعام آیت نمبر 158۔ جس دن آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی، اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ یعنی قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد اگر کوئی مسلمان ہونے کی کوشش کرے تو اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی عین مرتے وقت جب وہ سکرات کے عالم میں ہو اور عذاب کا معائنہ کر لے، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے، اس وقت اسلام قبول کرے تو اس کا اسلام معتبر نہیں ہوگا۔ یعنی مشرک مرتے وقت اگر اسلام قبول کرے تو اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ پہلے ہی اس کو اپنی اصلاح کر کے توبہ کر کے اسلام قبول کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1360 حدثنا اسحاق قال اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثني ابی عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرني سعید بن المسیب عن ابیہ انه لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد عنده ابا جہل بن ہشام وعبد اللہ بن ابی امیۃ بن المغیرۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی طالب یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بها عند اللہ فقال ابو جہل وعبد اللہ بن ابی امیۃ یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب فلم يزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعرضها علیہ ويعودان بتلك المقالة حتى قال ابو طالب آخر ما كلمهم هو على ملت عبد المطلب وابى ان يقول لا الہ الا اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما والله لا استغفرن لك ما لم انهى عنك فانزل اللہ تعالی فیہ ما كان للنبی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ہمیں اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے میرے والد نے بیان کیا، صالح سے انہوں نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی اپنے والد سے، انہوں نے بیان کیا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پس آپ نے ان کے پاس ابو طالب کے پاس ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کو پایا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب اپنے چچا سے فرمایا اے میرے چچا، آپ یہ کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ تو میں اللہ کے پاس آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ پس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کی ملت سے منہ موڑ لو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب پر مسلسل کلمہ پیش کرتے رہے اور وہ دونوں یعنی ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ مسلسل وہ دونوں اپنی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے ان سے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی کہ وہ عبد المطلب کی ملت پر ہیں، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے روکا نہ جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیات نازل کی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ درست نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث شریف کے راوی اور اس حدیث کی سند کی تحقیق۔ نمبر 1، اسحاق سے مراد اسحاق بن راہوے ہے یا اسحاق بن منصور، یہ دونوں امام بخاری کی شرط کے مطابق ہیں۔ نمبر 2، یعقوب بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم، یہ ماہ شوال سن 208 ہجری میں انتقال کیے۔ نمبر 3، ان کے والد ابراہیم بن سعد القرشی ہیں، یہ بغداد کے قاضی تھے اور سن 183 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 4، صالح بن کیسان، یہ سن 140 ہجری میں وفات پائے۔ نمبر 5، محمد بن مسلم بن شہاب زہری۔ نمبر 6، سعید بن مسیب سید التابعین ہیں۔ نمبر 7، ان کے والد مسیب بن حزن قرشی مخزومی ہیں، یہ دونوں صحابی ہیں، ان دونوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مسیب اور حزن، مسیب ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی، یعنی جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیعت لی تھی صحابہ سے، اس بیعت میں یہ شریک تھے، یہ تاجر تھے۔ انہوں نے 7 حدیث شریف احادیث کی روایت کی ہے، ان میں سے امام بخاری نے 3 روایتیں لی ہیں۔ علامہ ذہبی نے ذکر کیا کہ مسیب بن حزن صحابی ہیں، ان سے ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں، وہ فتح خیبر کے بعد اسلام لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حزن بن ابی وہب مخزومی نے بھی ہجرت کی تھی اور وہ طلقاء میں سے ہیں، یعنی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان بھی فرمایا تھا، اور آپ نے ظالموں کو جنہوں نے مسلسل تکلیف آپ کو پہنچائی تھی، آپ نے ان سب کو معاف کر دیا تھا اور فرمایا تھا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو وہ سن 10 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے تھے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں سند میں 3 اہم چیزیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جنگ یمامہ یعنی غالباً 11 یا 12 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں سند میں 3 اہم چیزیں ہیں۔ نمبر 1، یہ حدیث صحیح بخاری کی افراد میں سے ہے، یعنی صحیح بخاری میں جو منفرد روایتیں ہیں اس میں سے ایک روایت ہے، کیونکہ مسیب سے صرف ان کے بیٹے سعید روایت کرتے ہیں۔ نمبر 2، مسیب اور ان کے بیٹے فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے اور ابو احمد عسکری کے قول کے مطابق بیعت رضوان میں شریک تھے۔ ہر 2 صورت میں وہ ابو طالب کی وفات کے وقت موجود نہ تھے، لہذا یہ حدیث مراسیل صحابہ میں سے ہے، یعنی یہ حدیث مرسل ہے۔ ایک بعد والے جو روایت کر رہے ہیں وہ صحابی ہیں لیکن وہ اس موقع پر موجود نہیں تھے، تو ظاہر بات ہے انہوں نے کسی صحابی سے سن کر روایت کیا اور اس صحابی کا نام انہوں نے سند میں چھوڑ دیا۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات 3 متقارب یعنی قریب دنوں میں ہوئی ہے۔ 3 دن کے فرق سے اعلان نبوت کے 10ویں سال، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 سال تھی، جب تھوڑے سے فرق سے ان دونوں کا انتقال ہوا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، یعنی غم کا سال رکھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 49 سال تھی، یعنی 49 ایئرس کے تھے آپ۔ 49 سال 8 ماہ 11 دن آپ کی عمر شریف تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی وفات نصف شوال نبوت کے 10ویں سال ہوئی۔ ابو طالب کی وفات ابن جریر نے کہا کہ ان کی وفات ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی، 4 سال اور 5 سال کا بھی قول ہے۔ نمبر 3، ایک قول یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل حقیقی ہے، کیونکہ امام ابن حبان نے مسیب کا ذکر ثقات تابعین میں کیا ہے، لیکن یہ قول غریب ہے یعنی شاذ ہے، ایک تنہا قول ہے۔ مشکل الفاظ کے معانی اور ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کا تذکرہ اس حدیث میں مذکور ہے۔ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، اس سے مراد موت کی علامتیں جب ظاہر ہوئیں، اور یہ نزاع کے وقت سے پہلے کا واقعہ ہے، ورنہ ان کو ایمان لانے سے فائدہ نہ ہوتا۔ ابو طالب کا نام عبد مناف تھا، یہ اکثر ارباب تاریخ کا قول ہے۔ حاکم نے کہا ان کا نام اور کنیت ایک ہی ہے۔ ابو القاسم مغربی نے کہا ان کا نام عمران تھا۔ ابو جہل اس کی کنیت ابو الحکم تھی اور اس کا نام عمرو بن ہشام مخزومی ہے۔ یہ بھینگا تھا، یعنی یہ اس کی ایک آنکھ ٹیڑھی تھی۔ عبداللہ بن ابی امیہ اس کی ماں کا نام عاتقہ تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ یہ طائف میں شہید ہوئے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عداوت رکھتے تھے اور مسلمانوں کے
سخت مخالف تھے یہ، اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے تھے۔ امام ابن ابی اسحاق نے لکھا ہے کہ عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے، آپ نے جو کلمہ اپنے چچا پر پیش کیا تھا میں نے سنا وہ اس کلمے کو پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نہیں سنا۔ علامہ سہیلی نے کہا، آپ نے اس کو اس لیے رد کر دیا کیونکہ عباس رضی اللہ عنہ نے کفر کی حالت میں یہ گواہی دی تھی۔ اگر انہوں نے اسلام کی حالت میں یہ گواہی دی ہوتی تو ان کی گواہی قبول کر لی جاتی۔ جب موت کے وقت کلمہ پڑھنا مفید نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی کیوں تلقین فرمائی؟ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں، محلب نے کہا کہ کلمہ توحید پڑھنا اس کو فائدہ دیتا ہے جو فرشتوں کے روح قبض کرنے کے معائنے اور مشاہدے سے پہلے کلمہ پڑھ لے، یعنی جو شخص نزاع کی کیفیت سکرات کا عالم طاری ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ لے تو اس کو کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہوگا، وہ اہل ایمان میں سے شمار کیا جائے گا، اس کو مومن سمجھا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آئے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، تو ایسے شخص کی توبہ موت کے وقت قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ جائے اور وہ اس کا مشاہدہ کر لے، جب اس کو یقین ہو جائے کہ اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور موت کے فرشتوں کو کوئی شخص اسی وقت دیکھ سکتا ہے جب وہ دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو رہا ہو۔ علامہ ابن بطال لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے موت کے وقت کہا، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، میں اس کلمے کی وجہ سے اپنے رب کے حضور آپ کی شفاعت کروں گا۔ اس حدیث پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ پڑھنا تو معتبر نہیں ہوتا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا کہ میں اس کلمے کی وجہ سے آپ کی سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی ابو طالب نے موت کے فرشتوں کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کا یہ اعتقاد تھا کہ انہوں نے کوئی عمل صالح نہیں کیا تھا اور نہ ہی نماز پڑھی تھی، نہ روزہ رکھا تھا، نہ زکوٰۃ ادا کی تھی، نہ حج کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جس نے موت سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ مومنین میں داخل ہو جائے گا، خواہ اس نے اس کے سوا اور کوئی عمل نہ کیا ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ابو طالب نے آخرت کا معائنہ یعنی آخرت کو دیکھ لیا تھا، آخرت کا مشاہدہ کر لیا تھا اور ان کو موت کا یقین ہو چکا تھا، اور وہ اس حالت میں تھے کہ اگر وہ اس وقت ایمان لے آتے تو ان کو ان کا ایمان فائدہ نہ دیتا، اس لیے انہوں نے روح نکلتے وقت کہا وہ عبد المطلب کی ملت پر ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید ہوئی کہ اگر انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور آپ کی نبوت پر یقین کر لیا تو آپ ان کے لیے سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ وہ ان کو درگزر فرمائے، ان کو معاف کر دے اور اس حال میں ان کے ایمان کو قبول فرما لے۔ اور یہ ابو طالب کی خصوصیت ہوگی کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے، آپ کی تائید کرتے تھے اور آپ کی طرف سے ڈیفنس کرتے تھے۔ کفار مکہ قریش کے جو سردار تھے ان سب کو آپ جواب دیتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دعوت کی، اسلام کو پھیلانے کی آپ نے اجازت دی تھی اور فرماتے تھے کہ تم اطمینان سے تبلیغ کرو، اسلام کی نشر و اشاعت کرو، میں کفار مکہ کو میں سنبھال لوں گا۔ اس امید کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اے چچا آپ کلمہ پڑھ لیں، میں آپ کی سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا۔ اس قسم کا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے۔ علامہ ابن بطال لکھتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نفع پہنچایا، خواہ وہ اسلام پر فوت نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو تمام اہل دوزخ میں سب سے کم عذاب ہوگا۔ اسلام پر فوت نہیں ہوئے، یعنی اب حضرت ابو طالب کے بارے میں مختلف اقوال ہیں علماء کی، اس میں 3 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ ان کے اسلام کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب عبد المطلب کی ملت پر، دین پر تھے، یعنی عبد المطلب رضی اللہ عنہ جیسے موحد تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے اور دین ابراہیمی کی پیروی کرنے والے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب بھی
عبد المطلب کی ملت پر تھے، یعنی ان کے دین پر تھے۔ ابو طالب بھی موحد تھے اور اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اور دور جاہلیت میں گناہوں سے بچتے تھے، شراب، جوا وغیرہ ایسے حرام کاموں سے یہ دور رہتے تھے عبد المطلب کی طرح۔ اسی لیے ان کے ایمان کے بارے میں بعض لوگوں نے توقف کیا ہے اور کہا کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ جو لوگ اسلام کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو تمام اہل دوزخ میں سب سے کم ترین عذاب ہوگا۔ اگر وہ اس حال میں کلمہ پڑھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ضرور نفع پہنچاتے، خواہ انہوں نے موت کے وقت فرشتوں کو دیکھ لیا ہو۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اگر آپ کلمہ پڑھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا بھی ان کا اسلام معتبر قرار دیتے، ان کے اسلام کو قبول کر لیتے اور ان کی سفارش فرماتے۔ اس اعتراض کا ایک اور جواب یہ ہے کہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل دیکھے تھے اور آپ کے معجزات کی تصدیق کی تھی، یعنی آپ کے معجزات کو تسلیم کیا تھا، اور اس کو آپ کی نبوت اور ان کو آپ کی نبوت کی صحت میں کوئی شک نہیں تھا ابو طالب کو، اگرچہ غیرت اور جاہلیت کا تعصب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر ابھارتا تھا۔ یعنی وہ دور جاہلیت کی جو غیرت یا دور جاہلیت کا جو تعصب تھا، اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرتے تھے، آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، اور باقی مشرکین اپنے سرداروں کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کی قول کی پیروی کر رہے تھے۔ بس ابو طالب اور ان جیسے لوگ بہت بڑے وہ لوگ اس وقت دور جاہلیت کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ لوگ دین اسلام سے دور رہے، کیونکہ ان کے پیروکاروں کے کفر اور ان کی تکذیب کا بوجھ بھی ان کے اوپر تھا۔ یعنی جو لوگ سرداران قریش کی پیروی کرتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں تو ان کی پیروی کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے بھی اسلام قبول نہیں کیے۔ اس طرح سرداران قریش جو دور جاہلیت کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کی پیروی کرنے والے جب اسلام قبول نہیں کیے تو ان کے بھی اسلام قبول نہ کرنے کا وبال اور گناہ ان کے سرداروں پر ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توقع پر ان کو یعنی ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا کہ جب آپ اس سے کہیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری شفاعت کروں گا تو ان کا عناد زائل ہو جائے گا، یعنی ان کی سرکشی یا ان کا بغض ختم ہو جائے گا۔ اور بات یہاں پر عرض کروں گا، معافی ذات مفتی صاحب، شیخ الاسلام علامہ محمد ڈاکٹر طاہر القادری قبلہ حفظہ اللہ اس سلسلے میں حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ایمان کے حوالے سے قرآن اور حدیث سے دلائل دیے ہیں، اور کافی طویل تقریر ہے، اور بھی اکابر محدثین، فقہا، مفسرین حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ایمان کے قائل ہیں۔ جی، تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی کفر کی یہ بولتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ کفر پر ہوا، تو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر کسی کو یہ ذہن میں ہو یا خدشہ ہو کہ بھئی آپ کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے میں چاہوں گا کہ بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین جو ہیں، جو آپ کے ایمان کے قائل نہیں ہیں، تو اس معاملے میں وہ لوگ سکوت اختیار فرمائیں، جی، کیونکہ ایک بڑا طبقہ بڑے کبار فقہا، محدثین اور بلکہ صحابہ بھی جو ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ایمان کے قائل ہیں، جی، اور احادیث سے بھی اس بات کا ثبوت ہے۔ تو جو لوگ ایمان کے قائل نہیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ نعوذ باللہ آپ کو کافر کہنے سے، بولنے سے احتیاط کریں اور خاموشی اختیار کی جائے۔ جی، ضروری نہیں ہے کہ بھی کافر بولنا ضروری ہے کیا، جی، مت بولیے آپ کافر، خاموشی اختیار کر لیجیے، اس میں زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کے مسئلے میں سکوت اختیار کیا جائے، آپ کو صراحت کے ساتھ کافر نہ کہا جائے، کیونکہ آپ کی نجات کے بارے میں بہت سارے بڑے بڑے اکابر محدثین اور بڑے بڑے علماء نے آپ کے بارے میں کتابیں لکھی ہے۔ کتاب ہے اسن المطالب فی نجات ابی طالب، غالباً علامہ زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ، عرب کے ایک بہت بڑے مکہ مکرمہ کے زبردست عالم دین ہیں، 14ویں صدی ہجری کے بڑے مشہور عالم ہیں۔ آپ نے ایک مستقل کتاب لکھی حضرت ابو طالب کی نجات کے بارے میں، اس کتاب کا نام ہے اسن المطالب فی نجات ابی طالب۔ اس طرح کئی کتابیں آپ کی توحید کے بارے میں، آپ کے موحد ہونے کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ اتنا بھی کافی ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، حضرت عبد المطلب کا دین کیا تھا؟ آپ موحد تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، اور شراب، جوا اور حرام کاموں سے دور رہتے تھے۔ دور جاہلیت میں بھی جب برائیوں کا غلبہ تھا ویسے وقت بھی آپ برائیوں سے دور رہتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر آپ
عمل کیا کرتے تھے، تو ابو طالب نے بھی یہی کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، یعنی میں موحد ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والا ہوں۔ بہرحال تیسرا جو مسلک ہے علماء کا کہ آپ کے ایمان کے مسئلے میں خاموشی اختیار کی جائے، توقف کیا جائے، کوئی کلمہ نہ کہا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو فیصلہ کرے گا، کیونکہ ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، ظاہری تربیت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی۔ جب آپ کی عمر شریف 8 سال تھی تو دادا کے انتقال کا وقت آیا، تو دادا نے اپنے صاحبزادے ابو طالب کو وصیت فرمائی، چونکہ وہ آپ کے حقیقی چچا تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری کفالت آپ کے ذمے کی، اور حضرت ابو طالب بھی اپنے والد کے عہد کو پورا کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشی تنگی کے باوجود آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری قبول کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اجازت بھی دی کہ آپ پورے اطمینان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے رہیں۔ ایک موقع پر جیسا کہ عرب کے کفار سب حاضر ہو کر انہوں نے ابو طالب سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو نئے دین کی دعوت دینے سے باز رکھیں، تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر پوچھا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا تھا کہ اگر یہ لوگ جو پیشکش کر رہے ہیں مجھے، جو مختلف قسم کے جو آفرز دے رہے ہیں، میں ان سب کو ٹھکراتا ہوں، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں اس دعوت سے باز نہ آؤں گا، میں مسلسل اسلام کی اشاعت اور اس کا فریضہ انجام دوں گا، اس کو پہنچانے کا۔ سبحان اللہ۔ تو ابو طالب نے کہا، اس وقت آپ کی تائید کرتے ہیں، کہا کہ آپ اسلام کی تبلیغ کیجئے، یہ لوگ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ان کو میں دیکھ لوں گا، سمجھے۔ تو بہرحال ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بھی مدد فرمائی، آپ کی بھی تائید کی، اور آپ کو اطمینان کے ساتھ انہوں نے تبلیغ کرنے کی اجازت دی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ ابھی بحث کا تسلسل جاری ہے کہ موت کے وقت اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، کلمے کی تلقین کی جائے، تو کیا موت کے وقت کلمہ پڑھنا فائدہ دے گا یا نہیں، اس کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں۔ پھر اسی طرح موت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب پر جو کلمہ توحید کو پیش کیا کہ اب لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یہ ابو طالب کی خصوصیت تھی یا پھر سب کو کلمہ پیش کیا جا سکتا ہے، یہ ابھی بحث کا تسلسل جاری ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں حدیث نمبر 1360 کے تسلسل کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور پر ہماری اس ریکارڈنگ کے ڈائریکٹر مولانا سید عبدالواسع حسینی المعروف امان اللہ صاحب کو صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے، اور ان کے اہل و عیال اور تمام کو تمام آفتوں، بیماریوں اور ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔